اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم جماعت دہم حصہ نثر کا پہلا سبق مولوی عبدالحق پڑھیں گے۔ اس سبق کی پڑھائی سے پہلے ہم شاہد احمد دہلوی کا شخصی تعارف پڑھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شاہد احمد دہلوی کا اردو ادب میں فطری رجحان کس صنف نثر کی جانب ہے، نیز ان کی ادبی خدمات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد تدریسی سبق مولوی عبدالحق صفحہ نمبر 2 پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، شاہد احمد دہلوی کی پیدائش کا سال 1906 ہے، جبکہ ان کی وفات کا سال 1967 ہے۔ شاہد احمد دہلوی مولوی نذیر احمد کے پوتے اور مولوی بشیر الدین کے بیٹے تھے۔ عزیز طلبہ، یاد رکھیے گا، شاہد احمد دہلوی مولوی نذیر احمد کے پوتے تھے۔ مولوی نذیر احمد کو ہم اردو ادب میں پہلے ناول نگار کی حیثیت سے جانتے ہیں، جبکہ ان کے والد کا نام مولوی بشیر الدین تھا۔ عزیز طلبہ، آئیے شاہد احمد دہلوی کی تعلیمی قابلیت اور ادبی خدمات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاہد احمد دہلوی نے ابتدائی تعلیم حیدرآباد سے حاصل کی۔ دہلی یونیورسٹی سے فارسی میں ایم اے کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ماہنامہ ساقی جاری کیا اور اسی نام سے ایک بک ڈپو بھی قائم کیا۔ اس رسالے نے بے شمار نئے لکھنے والوں کو متعارف کرایا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان چلے آئے اور کراچی سے اپنا رسالہ جاری کیا۔ وہ ادبی تحریکوں اور انجمنوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ انہوں نے انجمن ادبی جرائد پاکستان بنائی۔ شاعروں اور ادیبوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے رائٹرز گلڈ یعنی مصنفوں کی جماعت کے ضمن میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ انہیں موسیقی سے بھی بڑی دلچسپی تھی۔ وہ ریڈیو پاکستان کراچی میں بحیثیت میوزک سپروائزر یا میوزک نگرانی کار مقرر ہوئے۔ اس سلسلے میں انہوں نے جاپان، تائی لینڈ، فلپائن اور ہانگ کانگ کے دورے بھی کیے، جہاں انہوں نے پاکستانی موسیقی پر لیکچر دیے۔ شاہد احمد دہلوی ایک ذی علم آدمی تھے۔ وہ دراصل نذیر احمد اور بشیر الدین کی روایات کے امین رہے ہیں۔ انہیں دہلی کی ٹکسالی یعنی فصیح اور مستند زبان یا خالص اور کری زبان پر مکمل عبور حاصل تھا۔ ان کی تصانیف کی تعداد 50 کے قریب ہے۔ ان کے بعض مقالات وہ مضمون جو تحقیق پر مبنی ہوں۔ ان کے بعض مقالات نے دہلی مرحوم کو زندہ جاوید کر دیا۔ اپنے رسالے کے بعض خصوصی شماروں کے ذریعے اردو ادب کی ترویج میں بھرپور حصہ لیا۔ ان کی وفات کراچی میں ہوئی اور وہیں دفن ہوئے۔ عزیز طلبہ، آخر میں ہم شاہد احمد دہلوی کی تصانیف کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاہد احمد دہلوی کی تصانیف میں پہلی تصنیف کا نام ہے دلی کی ببتہ۔ ببتہ کے معنی ہے آفت یا مصیبت۔ ببتہ کا لفظ محاورتاً بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ببتہ پڑھنا، جس کے معنی ہے آفت آنا یا مصیبت آنا۔ ان کی دوسری تصنیف کا نام ہے گنجینہ گوہر۔ گنجینہ گوہر کے معنی ہے قیمتی پتھروں کا خزانہ۔ اس کے بعد تیسری تصنیف کا نام ہے سرگزشت عروس۔ یہ لفظ عروس بھی تلفظ ٹھیک ہے اس کا، اور عروس بھی، جس کے معنی ہے دلہن کی اب بیٹی۔ پھر اس کے بعد چوتھی کتاب کا نام ہے اندھی گلی۔ اندھی گلی وہ گلی ہوتی ہے جس میں ایک طرف سے آیا جا سکتا ہے، دوسری طرف راستہ نہیں ہوتا اس کا۔ چوتھی تصنیف کا نام ہے دان کا گیت۔ دان کے لفظی معنی ہے چلکی سمیت چاول۔ اور آخری کتاب کا نام ہے پاکستانی موسیقی۔